دریافت ڈیجیٹل میں آج قمر جمیل صاحب کا ایک غیر مطبوعہ غیر مکمل خط جو کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے لیے تحریر کیا گیا۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا خط فاطمہ حسن کے لیے۔ واضح رہے کہ یہ خط فاطمہ حسن کی کتاب دستک سے در کا فاصلہ پرنٹ ہونے کے بعد قمر جمیل صاحب نے فاطمہ حسن کو تحریر کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ خط فاطمہ حسن صاحبہ نے دریافت ڈیجیٹل کو پڑھنے کے لیے پیش کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بدقسمتی بھی ہے کہ یہ خط نامکمل ہے۔ قمر جمیل صاحب نے یہ خط 1993 میں فاطمہ حسن کو لکھا تھا، جب فاطمہ حسن کا دوسرا مجموعہ دستک سے در کا فاصلہ شائع ہوا تھا۔ اب 32 برس کے بعد اسے دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نئی نسل اپنے سینئرز کے ادبی سفر اور تربیت کے مراحل کو جان سکے کہ سینئرز اپنے جونیئرز یعنی شاگردوں کی تربیت کس انداز اور کس طریقے سے اور کتنے خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا خط جو کہ بظاہر فاطمہ حسن کے نام ہے، لیکن یہ نئی نسل اور تمام شاگردوں کو ایک پیغام دیتا ہے، اور علم حاصل کیجئے قمر جمیل صاحب سے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا خط فاطمہ حسن کے نام۔ یہ بڑی بات ہے کہ آدمی سب کچھ کرے یا کچھ نہ کرے، کم سے کم اپنی شاعری کے ساتھ مکر نہ کرے۔ شاعری تو وہ آئینہ ہے جو مکار کے منہ پر اس کا مکر آشکار کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں تھوڑی سی گفتگو تمہاری شاعری پر بھی ہونی چاہیے۔ ڈرو نہیں، میں تمہاری نظموں کو ڈی کنسٹرکٹ نہیں کروں گا۔ یہ مطالبہ تو ڈاکٹر وزیر آغا اور گوپی چند نارنگ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ میر اور فیض کو ڈی کنسٹرکٹ کریں۔ تمہاری باری تو ابھی بہت دیر میں آئے گی۔ ابھی چپکی بیٹھی رہو تو خود ڈی کنسٹرکشن کی جگہ کوئی اور چیز آ جائے گی۔ تمہیں یاد ہے تم نے اپنے پچھلے مجموعے میں لکھا تھا، فاصلے صرف آنکھیں ہیں یا ہونٹ۔ یہ بڑا خوبصورت آئیڈیا۔ اس کی خوبصورتی کا ایک پراسرار پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا تو ظاہر ہے کہ یہاں ہونٹ اظہار کی یا گفتگو کی علامت ہے، بوسے کی نہیں۔ حالانکہ انسان اپنے باطن کا اظہار اشاروں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن بوسہ لینے کے لیے ہونٹ ضروری ہیں۔ ہونٹوں کی تھوڑی سی حرکت کے بغیر بوسے کا اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرائڈ نے تو ہونٹوں کو جنسی لذت کا علاقہ قرار دے دیا ہے۔ میر صاحب بھی ہونٹوں کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں جنسی جذبہ بھی کار فرما ہے۔ لیکن فاطمہ کے یہاں ہونٹ اظہار کی علامت ہیں، بوسے کی نہیں۔ حالانکہ فاطمہ اچھی خاصی رومانوی شاعرہ ہے۔ ارسطو نے کہا ہے کہ بولے ہوئے لفظ انسان تجربات اور خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں، اور لکھے ہوئے حروف بولے ہوئے لفظوں کے۔ دیکھیے اس میں کہیں ہونٹوں کا ذکر نہیں آیا۔ ہمارے عہد کے بے حد اہم مفکر سوسیر نے جب پیرس میں لیکچر دیے تھے، ان میں آواز کے صوتیاتی پس منظر کی بات کرتے ہوئے ہونٹوں کا ذکر کیا تھا۔ فاطمہ اپنی ساری ذمہ داریوں، گھریلو ذمہ داریوں اور سنجیدگیوں، دفتری سنجیدگیوں کے باوجود رومانوی شاعرہ ہے۔ اسی لیے فاطمہ نے اپنی خواہش کا بڑی سچائی سے اظہار کر دیا ہے۔ فاطمہ، تم کہتی ہو نا کہ جب میں مر جاؤں تو جنگل کا ایک پھول بن جاؤں۔ کیوں فاطمہ؟ تم ایک ایسا پھول بننا چاہتی ہو جو جنگل میں سو رہا ہے۔ اس میں اس کی محبت بول رہی ہے،
उसकी मोहब्बत फूल बनना चाहती है और फिर अबदी नींद सो जाना चाहती है, क्योंकि वो अपने महबूब से सारी शिद्दत की मोहब्बतों के बावजूद मिल नहीं सकी। रात ये मैंने ख्वाब में देखा, तुम तन्हा हो, सारा दिन में भीड़ में थी और रही अकेली। उसकी रुमानियत का अंदाज इस नज्म से भी होता है, एक खत ऐसा लिखूं जिसको पढ़ते हुए जिंदगी बीत जाए। सोचती हूं कि मैं अपनी आंखें उसे किस तरह भेज दूं। एक नज्म में तो उसने सचमुच की एक कहानी लिख दी है। वो कहती है, मैंने उससे पूछा, बताओ रोशनी क्या है? वो मेरी आंखें मूंद के बोला, अब तो समझ गई हो ना। यानी फातिमा ये कहना चाहती है कि चीजें अपने अज़दाद से पहचानी जाती हैं। वो कायनात का तसव्वुर तज़ादात ही के जरिए करती है। गहरी होती शाम, लान की खाली कुर्सियां और अधूरी लड़कियां, लड़कियां अधूरी लड़कियां, कुर्सियां और खाली कुर्सियां, रोशनी और अंधेरे, ये सब तज़ादात इंसानी फिक्र का बुनियादी हिस्सा हैं। लेकिन यूनान के मुफक्किरों ने इन तज़ादात और जदलियात पर बहुत जोर दिया था। जदलियात का ये दायरा लाशऊरी तौर पर भी तुम्हारी शायरी में नजर आता है। तुमने अपने मजमूए का नाम रखा है दस्तक से दर का फासला। ये भी तो दस्तक और दर के तजाद को उजागर करता है। पैराडॉक्स की बुनियाद भी इसी तजाद पर है। तुम्हारे यहां तो पैराडॉक्स ही अक्सर शायरी बन जाता है। फिर बाज़ औक़ात फातिमा तुम इतने हल्के फुल्के शेर कहती हो कि लगता है कि कपास के फूल हैं। दरवाजे पर दस्तक और रोशनी का जिस तरह तुम जिक्र करती हो, मुझे कभी कभी इससे टैगोर याद आने लगता है। गीता नजली में एक जगह टैगोर कहता है, रोशनी कहाँ है रोशनी, ख्वाहिशात की जलती हुई आग से। रोशनी जला ए मेरे दिल, ये क्या तकदीर है कि चराग तू है लेकिन इसमें कोई शोला लहराता नहीं। दुख तेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लेकिन फातिमा, शायरी सिर्फ एहसास या ख्याल का नाम नहीं है। शायरी में इजहार भी इतना ही अहम है। चुनांचे शायरी में सिर्फ ख्याल ही नहीं, अल्फाज की खूबसूरती और मौसीकियत भी अहम होती है। ऐसा लगता है कि शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी और मुजस्मा साजी और इमारत साजी ने एक ही चश्मे हयात से ज़हूर किया है और फिर शायरी और मौसीकी तो जुड़वा बहने लगती हैं। अब अपना एक कता सुनो। तुम्हारे यहां इमेजेस तो बहुत वाज़े होते हैं और खूबसूरत, मसलन अधूरी लड़कियां, खाली कुर्सियां, लेकिन शेरों की मौसीकियत पर शायद तुम्हारी तवज्जो कम है। आवाज़ व पेशकश जफर जमील।